تو آپ دیکھیے کہ جس وقت قرآن اترا اور اس نے حضرت ابراہیم کو مینشن کیا، اس وقت وہ قصہ کہانی معلوم ہوتے تھے. آج تو وہ ہسٹری، پارٹ آف ہسٹری بن چکے ہیں. یہ تو قرآن کا پروف ہے، ایویڈنس ہے. It is a clear evidence that Quran was a book of God. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. قرآن 7th سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں اترا. اس وقت کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے، یعنی پہلے کی کچھ قصے کہانیاں، اسٹوریز. آج بھی کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ قرآن تو قصے کہانیوں کی کتاب ہے، لیکن یہ بالکل ہی بیس لیس بات ہے. دیکھیے، قرآن میں ایک تو وہ چیزیں ہیں جو اسلام کی ٹیچنگس کو بتاتی ہیں، کچھ اس میں پچھلے زمانے کے پرافٹس کے بارے میں ہے. تو جس زمانے میں قرآن اترا، اس زمانے میں انسان کو ان پرافٹس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا. جو ہسٹری لوگوں کو معلوم تھی، اس ہسٹری میں ان کا مینشن نہیں تھا. لیکن یہ تو پہلے کی بات ہو گئی. آج ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کا ایک پروف ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے، کہ جن پرافٹس کو اس نے مینشن کیا اس وقت، جب کہ ان کے بارے میں لوگوں کو کچھ معلوم نہیں تھا، آج ان کے بارے میں ہسٹوریکل ڈاکومنٹس مل گئے ہیں. تو یہ تو قرآن کا ایک میریکل ہے. دیکھیے، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ قرآن میں حضرت ابراہیم کا ذکر کیا گیا تھا. اس زمانے میں حضرت ابراہیم کے بارے میں کچھ بھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا. ہسٹوریکلی، ان ٹرم آف ہسٹری کچھ پتہ نہیں تھا. لیکن بعد کو، یعنی 1000 سال بعد، جب یہ ایک نیا آرٹ دنیا میں آیا جس کو کہتے ہیں کھدائی کرنا، آرکیولوجیکل ایویڈنس کا زمانہ جو پہلے نہیں تھا، تو کھدائی کی گئی تو عراق میں بغداد کے پاس ایک پورا سٹی نکل آیا جو زمین میں اس وقت قرآن کے زمانے میں دبا ہوا تھا. اس سٹی کا نام ار ہے، UR، ار. یہی وہ سٹی ہے جہاں حضرت ابراہیم نے اپنا مشن پھیلایا، جہاں وہ پیدا ہوئے. تو سٹی ار جو ہے، یہ قرآن کے اترنے کے وقت بالکل معلوم نہیں تھا. آج وہ ہسٹوریکل فیکٹ بن چکا ہے، اور یہ پروو ہو گیا کہ یہیں پر آئے تھے حضرت ابراہیم. تو آپ دیکھیے کہ جس وقت قرآن اترا اور اس نے حضرت ابراہیم کو مینشن کیا، اس وقت وہ قصہ کہانی معلوم ہوتے تھے. آج تو وہ ہسٹری، پارٹ آف ہسٹری بن چکے ہیں. یہ تو قرآن کا پروف ہے، ایویڈنس ہے. It is a clear evidence that Quran was a book of God. ایسے ہی دیکھیے، قرآن میں ایک ریفرنس تھا حضرت موسیٰ کے کنٹمپریری کنگ فیرو کا، کہ اس کا باڈی ابھی بھی پریزرو ہے.
جو کہ ڈوب کر مرا تھا. اس وقت کچھ پتہ نہیں تھا کسی کو، کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کا باڈی کہاں ہے یا پریزرو ہے. وہ بھی 1000 سال کے بعد ڈسکور ہوا پیرامڈ میں. اور پھر جو ماڈرن ٹیکنیک ہے ڈیٹنگ کی، تو ڈیٹنگ کی ماڈرن ٹیکنیک کو اپلائی کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ کنٹمپریری تھا. یہ بھی دیکھیے جب قرآن اترا تو پتہ نہیں تھا کسی کو، لیکن بعد کو وہ ہسٹری بن گیا.